بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکچر نمبر 3 ہے ہمارا آج، اور ہمیں آج پڑھنی ہے بلوم اینڈ سولو ٹیکسونومی۔ بلوم ٹیکسونومی بیسیکلی یہ شکل اگر آپ دیکھیں، یہ ڈاکٹر بینجامن بلوم ہے۔ انہوں نے 1956 کے اندر، یہ ایک امریکن تھے بینجامن بلوم، تو امریکہ کے اندر امریکن تھے، تو 1956 میں اس نے ایک کلاسیفیکیشن دی۔ کلاسیفیکیشن کسی چیز کی تقسیم کو کہتے ہیں۔ ہیرارکیکل کلاسیفیکیشن سے مراد یہ ہے کوئی چیز اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ہیرارکیکل کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو اس کی جو بلوم ٹیکسونومی ہے، اس کے بلوم ٹیکسونومی کے ویسے 3 ڈومینز یا 3 جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ایریاز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایریا دیا گیا وہ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے دیا تھا۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ 3 ڈومینز یا ماڈل یا ایریاز ہیں۔ ان کا نام کگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین ہے، ٹھیک ہے۔ بلوم ٹیکسونومی ایک ہائرارکیکل کلاسیفیکیشن ہے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی۔ یہ کل ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا، ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ والا نالج کمپریہنشن ایپلیکیشن انالیسس سنتھسس اینڈ ایویلویشن، تو اس کو ہم نے کہا تھا آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہم یہاں پہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ بلوم ٹیکسونومی بیسیکلی کیا ہے، انہی آبجیکٹیوز کی کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کگنیٹیو ڈومین دیا۔ کگنیشن کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ، انٹیلیکٹ، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو برین سے، مائنڈ سے، انٹیلیکٹ سے چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کو کگنیشن کہتے ہیں۔ تو یہ کگنیٹیو ڈومین نالج سے یا مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہیڈ سے، مائنڈ سے، ہیڈ سے، نالج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ کس نے دیا تھا؟ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے دیا تھا 1956 میں۔ اس کے 6 سب لیول ہیں، یعنی بلوم ٹیکسونومی کے 3 ڈومین ہیں۔ پہلا ڈومین کگنیٹیو ہے، اس کے 6 لیول ہیں۔ پہلا لیول ہے نالج، پھر کمپریہنشن، پھر ایپلیکیشن، پھر انالیسس، پھر سنتھسس اور پھر ایویلویشن، یہ والے 6، ٹھیک ہے۔ یہ نالج سے لے کر ایویلویشن تک۔ اچھا، اس کے 8 سال کے بعد آپ اس کو یاد کرنے کا یہ فارمولہ ہے KCASSE، کاسی، تو اس سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بالکل 8 ایئرز آفٹر 1956 میں 8 سال ایڈ کریں 1956، تو 8 سال کے بعد ایک دوسرا اس کا ڈومین انٹروڈیوس کروایا، اس کا نام رکھا گیا افیکٹیو ڈومین۔ یہ ڈیوڈ کریتھول یہ بیٹھے ہیں، یہ اس کے سٹوڈنٹ ہی تھے، ڈیوڈ کریتھول نے یہ انٹروڈیوس کروا دیا۔ اور یہ کس سے؟ ویلیو سے، فیلنگ سے، ہارٹ سے، ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈز، ویلیوز اور فیلنگز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے دیا؟ ڈیوڈ کریتھول نے 1964 کے اندر دیا، اور یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس کے 5 لیول ہیں۔ اس کے کتنے؟ پہلے کے 6 تھے، اس کے کتنے ہیں؟ 5 لیول ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یہ، ٹھیک ہے، ریسیونگ، رسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن۔ تو یہ 5 اس کے بھی لیولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ارووک سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا ڈومین ہے وہ ہے سائیکو موٹر ڈومین۔ یہ پریکٹیکل یا موٹر سکل سے ریلیٹڈ ہے، ہینڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا ہیڈ، دوسرا ہارٹ، تیسرا ہینڈ سے۔ 8 سال کے بعد 1956 کے 8 سال کے بعد 1964 میں افیکٹیو ڈومین آیا۔ اس کے 8 سال کے بعد جو ہے 1972 میں سائیکو موٹر ڈومین الزبتھ سمپسن نے، یہ محترمہ بیٹھی ہیں، اس نے یہ انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس کے 7 لیولز ہیں، پہلے کے 6، دوسرے کے 5، تیسرے کے 7۔ پرسیپشن، گائیڈڈ رسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن، سگ مکاؤ، اس سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کگنیٹیو ڈومین کیا ہوتا ہے۔ کگنیٹیو ڈومین کے 6 لیول ہیں، نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ اب اس میں دیکھیں، ایک مثال لے لیں کہ ایک بچہ ورک شاپ پہ آتا ہے، ایک لڑکا کام سیکھنے کے لیے، تو پہلے دن اس کا استاد اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا، نالج دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ اسکریو ہے، یہ جو ہے وہ پلاس ہے، یہ نٹس ہیں، یہ مطلب گاڑی کار کی ورک شاپ پہ، موٹر سائیکل کی ورک شاپ، وہ مختلف پرزوں کے نام اس کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا لیول ہے۔ اب دوسرے لیول پہ کہ کمپریہنشن، کہ وہ اس کو اس کی بتائے گا کہ یہ پرزہ کب کہاں پہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کمپریہنشن ہے انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف مٹیریل۔ پہلے میں صرف اس کو چیز یاد ہوگی، دوسرے میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی سمجھ بھی ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ایپلیکیشن، اب اس کا استعمال کہاں پہ ہے۔ اب گاڑی آ جاتی ہے،
استاد کہتا ہے کہ بیٹا وہ پرزے اٹھاؤ، اس کا ٹائر کھولو. اب وہ جو استاد نے بتایا تھا کہ یہ ٹائر کھولنے کے لیے ہے، یہ اسپیکر سیٹ کرنے کے لیے، یہ گیٹ ٹھیک کرنے کے لیے، یہ اس کا سوئچ ٹھیک کرنے مختلف اوزار اس نے اس کو بتائے ہوئے تھے. اب وہ اپلائی کر رہا ہے اپلیکیشن، جو نالج اس نے پہلے سیکھا ہوا ہے، اس کو سمجھا ہوا ہے، اب اس کو اپلائی کرے گا. یہ ہوتی ہے اپلیکیشن. اچھا، اب اس کے بعد وہ جی گاڑی کے ٹائر کو کھولے گا، ٹیوب اس کے اندر سے نکالے گا، جہاں پہ کوئی فالٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. یہ ہوتا ہے انالیسس، بریک ڈاؤن آف فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس. ٹائر کو کھول کے الگ کر دی، ہر چیز اس کی ٹوٹی اس کی نکال دی، ٹیوب نکال دی، ٹائر الگ کر دیا، ویل جو ہے اس کا وہ الگ کر دیا، ساری چیزیں الگ کر دی. دیکھے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. اب اس کے بعد پھر اگلے نمبر پہ سینتھسس، مسئلے کو حل کر کے پھر اس کو جوڑ دیا، دوبارہ ٹائر کو ٹیوب ڈالی ویل کے اوپر، ٹائر لگایا، ہوا بھری اس کے اندر اور سارا کام فٹ کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں سینتھسس، ایبیلٹی ٹو انٹیگریٹ پارٹس. اب وہ ساری چیزیں دوبارہ ملا کے نئی چیز ٹائر دوبارہ بنا دیا. اب اس کے بعد وہ چیک کرے گا فٹ کر کے کہ یہ ٹھیک چلتی ہے گاڑی یا نہیں چلتی. یہ ہے ایویلویشن، اینڈ پہ چیک کرنا، جج کرنا. اب یہی 6 چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. میں ان کی ڈیفینیشن اب پڑھوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو وہی ایگزامپل کے ساتھ جوڑوں گا. پہلے ہے نالج، لوئسٹ لیول ہے اس میں نالج، اور ہائیسٹ ہوتا ہے ایویلویشن. تو ایبلٹی ٹو ریکال اور ریممبر پریویسلی لرنڈ مٹیریل، اس میں پہلے جو بات سمجھائی جاتی ہے اس کو یاد کرنا، صرف یاد کرنا، لرن کرنا، یاد کرنا، میمورائز کرنا، اور جب ضرورت پڑے اس کو ریکال کرنا، یہ نالج کہلاتا ہے. تو لوئسٹ لیول ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کگنیٹیو ڈومین مائنڈ سے، انٹیلیکٹ سے یا نالج سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایکٹیو ورب سوال کس طرح کا ہو سکتا ہے جس میں نالج لیول پوچھا جائے بچے سے؟ نیم، ڈیفائن، ڈسکرائب، ریلیٹ، ٹیل یا فائنڈ. یہ وہ ڈفرینٹ ایکٹیو وربز ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کمپریہنشن، میننگ کو سمجھنا، مطلب کو، مفہوم کو ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا مٹیریل. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ بچہ اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، مطلب کو چیز یاد بھی ہے اور اس کو سمجھ بھی ہے کہ کیا اس نے یاد کی ہوئی ہے. تو اب پرزوں کے نام تھا نالج، ان کا کام تھا کمپریہنشن کے، اس کا یہ کام ہے، یہ فنکشن ہوتا ہے. اس کے لیے جو ایکٹیو وربز ہیں ڈسکس، آؤٹ لائن، پریڈکٹ، ایکسپلین. اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے اپلیکیشن، ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرنڈ نالج ان نیو سچویشن. آپ دیکھیں استاد نے اس کو سمجھایا تھا، اب گاڑی آگے اس نے اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، پریویس نالج کو اب یوز کرے گا. اس کے لیے ٹائر کھولنا ہے، انجن کھولنا ہے، تو وہ پرزے جو استاد نے بتایا تھے وہ لائے گا، اس سے اوپن کرے گا. اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن، ایبلٹی ٹو اپلائی دا پریویسلی لرنڈ نالج. تو اس میں وہ مختلف سچویشن میں اپنے لرن نالج کو اپلائی کرتا ہے اور اس طرح سے چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اچھا، اب اس کے لیے ایکٹیو وربز کون کون سے یوز ہوتے ہیں جی؟ یوز، السٹریٹ، کمپلیٹ اینڈ سولو. اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے، پریویس نالج یوز ہو گیا یہاں پہ. اب دیکھیں انالیسس ہم نے کہا تھا ایبلٹی ٹو بریک ڈاؤن دا فیکٹ انٹو کمپوننٹ پارٹس ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اٹ. تو اس میں انفارمیشن کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ان کا لنک دیکھا جاتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ انجن کھولا، ٹائر کھولا، اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ اس کا مین ڈیفیکٹ پتہ چل سکے کہاں پہ آ رہا ہے. تو یہ انالیسس ہوگا، کسی بھی چیز کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں، انڈیویجول پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے دیکھنا سمجھنا انالیسس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایکٹیو وربز کون سے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی، کمپیئر، ایکسپلین اینڈ کیٹیگرائز. پھر آتا ہے سنتھسس. اب دوبارہ اس ٹائر کو جوڑنا ہے، انجن کو جوڑنا ہے، گاڑی میں فٹ بھی تو کرنا ہے نا. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو نالج ٹیچر دیتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ انٹیگریٹ بھی کرتا ہے، آپس میں جوڑنا. دوبارہ انجن کو فٹ کر دے گا، ٹائر کو فٹ کر دے گا. یہ سنتھسس ہے، ایبلٹی ٹو انٹیگریٹ ڈفرنٹ پارٹس ٹو فارم اے نیو ہول انوالونگ پوٹنگ ایلیمنٹس ٹوگیدر ٹو فارم کوہیرنٹ اور فنکشنل ہول. ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ اس کے لیے ایکٹیو ورب کون سے ہیں؟ کریٹ، امیجن، ڈیزائن اور پلان. اور ایویلویشن ہائیسٹ لیول ہے ان میں، یہ نالج سب سے کم، ایویلویشن ہائیسٹ. اس میں وہ چیک کرے گا کہ میری جو گاڑی کی جو میں نے کام کیا ہے وہ کوالٹی صحیح تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے، جج، جسٹیفائی، ڈیسائیڈ، پریورٹائز، ریٹ. تو ججمنٹ کسی چیز کی دیکھنا، چیک کرنا، یہ ایویلویشن کہلاتا ہے. اب کلاس میں جیسے ٹیچر کوئی ٹاپک پڑھایا، اس نے فوٹو سینتھسس، بچے نے اس کی تعریف یاد کر لی. کمپریہنشن، تو بچوں نے فوٹو سینتھسس کا مطلب بھی سمجھا کہ اس کے ذریعے پودے خوراک تیار، اس کو سمجھ بھی آ گئی.
اپلیکیشن اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، بچے اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس سے جو ہے نا وہ پودے خوراک تیار کر رہے ہیں، تو وہ اپلائی کریں جو ٹیچر نے ان کو پڑھایا۔ انالیسز، تو اگر پوچھا جائے کہ فوٹو سنتھسس کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ پانی چاہیے، اس کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو پودے کے لیوز چاہیے، تو ان کے ذریعے فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے اور پودے جو ہے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو یہ انالیسز ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی چیزیں شامل ہیں۔ سینتھسس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فوٹو سینتھسس کا جو پروسیس ہے نا اس کا اسکیچ ڈیزائن کر کے دیں۔ اب یہ آپ سینتھسائز کر رہے ہیں، سارے پروسیس کو اکٹھا کریں، اور اینڈ پہ ہوگی ایویلویشن کہ پودے جو ہے نا وہ کس میتھڈ کے ذریعے سے خوراک جو تیار کرتے ہیں، کیا یہ میتھڈ افیکٹو ہے یا نہیں ہے، کیا سورج کی روشنی کے بغیر پودے خوراک تیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس طرح کے سوال ایویلویشن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 ہمارے جو ہے وہ کوگنیٹیو ڈومین کے لیول ہیں۔ اگین یہ ایک ہی سلائیڈ پہ سارا ڈیٹا موجود ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ جو کوگنیٹیو ڈومین ہے یہ انٹلیکچوئل ایبیلٹیز، نالج سے، مینٹل ایبیلٹیز سے ریلیٹڈ ہے۔ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے دیا تھا۔ اب یہ جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس کے 6 لیول ہیں، ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لاٹس اینڈ ہارٹس، لوور آرڈر تھنکنگ سکلز اینڈ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز۔ جو ہوتی ہے نا لاٹس، یہ پہلے 3 ہیں، نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن، یہ لوور لیول کے انفارمیشن اس میں چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن کو لاٹس، ٹھیک ہے۔ اور ہارٹس کیا ہیں؟ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز، انالیسز، سنتھسس اینڈ ایویلویشن، انالیسز، سنتھسس اینڈ ایویلویشن، یہ جو ہے ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ ہارٹس کہلاتی ہیں، ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز۔ اب ان کے جو ڈاکٹر بینجامن بلوم ہے، ان کے 2 اسٹوڈنٹ تھے، ایک تھا ڈیوڈ کریتھول، یہ بیٹھا، اور ایک تھا یہ اینڈرسن، لورین اینڈرسن۔ ان دونوں نے 2001 کے اندر آ کے یہ تقریباً 45 ایئر بنتے، 45 سال بعد، تو انہوں نے آ کے اس کو ریوائز کیا، کوگنیٹیو ڈومین جو اس نے بنایا تھا۔ اب اس میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ کی ہے کہ اب یہ جو اوریجنل یہ تھا نالج سے لے کر ایویلویشن تک، انہوں نے ایک تو ان کے نام ناؤن سے ورب فارم میں چینج کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ریممبر، انڈرسٹینڈ، اپلائی، انالائز، ایویلویٹ، کریٹ۔ اب یہ تھے ناؤن فارم میں نالج سے ایویلویشن تک، اب یہ کیا ہے؟ ورب فارم میں، ٹھیک ہے، ریممبر سے کریٹ، ورب فارم میں ہے، ایکشن فارم میں۔ اچھا، دوسرا کام جو انہوں نے کیا ہے نا کہ ایویلویشن اس میں جو 1956 والا ماڈل تھا اس میں 6 نمبر پہ تھا، انہوں نے اس کو 5ویں نمبر پہ لے آئے، اور جو کریٹ ہے یا سنتھسس ہے 5ویں نمبر والا، اس کو یہ 6 نمبر پہ لے گئے۔ یہ 2 تبدیلیاں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوڈ کریتھول اور اینڈرسن نے کوگنیٹیو ڈومین کو ریوائز کیا۔ کیا کیا؟ ریوائز کیا۔ ایسے ہوتا بھی ایسے ہے نا کہ ہم پہلے سوچتے ہیں نا اپنے مائنڈ میں، پھر لکھتے ہیں، تو ایویلویشن تو ہوتی ہے کہ پہلے سوچ بچار کرتے ہیں، جو پیپر میں سوال لکھتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں پہلے لکھی جائیں، کیا بعد میں جو زیادہ چیزیں آتی ہیں ہم پیپر میں پہلے لکھتے ہیں، جو تھوڑی جن پہ ہماری گرپ نہیں ہوتی ہم بعد میں لکھتے ہیں۔ تو ہم پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں اور پھر کریٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ایویلویشن 5ویں نمبر پہ آتا ہے، کریشن جو ہے وہ کریٹ یا سنتھسس 6 نمبر پہ جاتا ہے۔ اینڈرسن نے لرننگ کو بھی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، ڈیکلیریٹیو اینڈ پروسیجرل لرننگ میں۔ اس کو آپ بے شک سکپ کر دیں، یہ آپ سے ریلیٹڈ، آپ کے اس سے نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے آپ کا ریوائز کوگنیٹیو ڈومین 2001 تھا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ڈومین ہے وہ ہے افیکٹو ڈومین۔ افیکٹو ڈومین جو ہے وہ ڈیوڈ کریتھول نے دی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل سی مثال میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو اس کی مدر نے 500 روپے کا نوٹ دیا، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو نا کوئی فقیر آواز دیتا ہے۔ یہ ہماری ویلیو سے، فیلنگ سے، ایٹیٹیوڈ سے ڈیل کرتا ہے نا، تو وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا اٹینڈنگ یا ریسیونگ۔ اس کے بعد رسپونڈنگ، وہ اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے میرے بچے بھوکے ہیں تو میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، رات بھی بچوں نے کچھ نہیں کھایا تو کچھ مجھے کھانے کے لیے چاہیے، تو مجھے پیسے دے دے جتنے آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بچہ اس کو کہتا ہے کہ کتنے پیسے چاہیے، اب اس کی بات سننے کے بعد اس کو جواب دیا، یہ ہے رسپونڈنگ۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے جی مجھے جتنے آپ دے سکتے ہیں، مجھے 200 روپے تو دے دیں، میں آٹا لے لیتا ہوں، 1.5 کلو آٹا آ جائے گا تو میں
روٹی بنا لوں گا. ویلیوئنگ, ویلیو دینا. اب اس کی بات کو یہ ویلیو دے کے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے نہیں ہے, تو وہ اس کو کیا کرتا ہے, اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں تمہاری واقعی ضرورت, ریکگنائز کرتا ہے کہ واقعی اس کا مسئلہ ہے, ایشو ہے, جینین ایشو ہے. یہ ویلیو دینا اس کی پرابلم کو. اس کے بعد ہے آرگنائزیشن. اب اس کے پاس 500 ہیں, اس کی امی نے اس کو کوئی سبزی لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اتنی سبزی لوں, ٹھیک ہے, اتنے پیسوں کی, تو باقی اگر اس کو 200 روپے دے دوں تو کیا میرا کام چل سکتا ہے. تو وہ پریورٹائز کرتا ہے کہ میں اب سبزی لوں یا اس کو پیسے دوں. وہ اس کو 200 روپے دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے, آرگنائز کرتا ہے ویلیو کو, کہ وہ بھی ایک ضروری چیز ہے, اس کی امی نے بھیجا ہوا ہے, یہ بھی ضروری ہے. کس کو پریورٹائز کرے, کس کو اہمیت دے. تو ایک چیز یہ ہے کہ امی کی بات کو مان. ایک نئی بات آ گئی, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, تو وہ اس کو 200 روپے دے دیتا ہے سپوز کریں. تو یہ آرگنائز کرنا ہے کہ اس نے اس کی ضرورت کو پریفر کیا اپنی ضرورت پہ. کریکٹرائزیشن, آئندہ بھی وہ اس طرح کی جب بھی کسی کو ہیلپ اس کی چاہیے ہوگی تو ان کی ہیلپ کرے گا. یہ کہلاتا ہے کریکٹرائزیشن. تو آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے اٹینڈنگ, ولنگ ٹو ریسیو انفارمیشن اور اٹینڈ پروگرام, یہ لویسٹ لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس, ولنگ ٹو ہیئر اینڈ اوپننیس ٹو نیو ایکسپیرینسز. تو اس میں یہ جو ایکٹیو ورب ہیں, ایگزامپل ہیں, یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوگنیٹیو ڈومین میں یہ جو تھیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے, ایگزامپلس بھی آپ اور ایکٹیو ورب بھی. یہاں پہ افیکٹیو اور سائیکو موٹر کی ضروری نہیں ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہے رسپونڈنگ, ولنگ ٹو رسپونڈ, ایکٹیو پارٹیسپیشن آف دا لرنر. اب اس میں جو لرنر ہے وہ کیا کرتا ہے, اس طرح کے ایکشنز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ اس کو بات سنتا ہے, اس کو جواب دیتا ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے ویلیوئنگ, ایبلٹی ٹو سی دا ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ اینڈ ایکسپریس اٹ. ایکسیپٹنس آف ایٹیٹیوڈ, ویلیوز, ریکگنائز دا ورتھ اور ویلیو آف سم تھنگ, کسی چیز کی اہمیت کو جانچنا, یہ ویلیوئنگ ہے, کسی چیز کو ویلیو دینا. فورتھ نمبر پہ آرگنائزنگ. اب اس میں ایبلٹی ٹو آرگنائز ویلیوز اینڈ ٹو ارینج دیم ان این اپروپریٹ آرڈر اینڈ پریورٹائز اے ویلیو اوور اندر ٹو کریٹ اے یونیک ویلیو سسٹم. یا پھر نئی ویلیو, نئی بات, اس کو نئی کوئی چیز اس نے سمجھی ہے تو اس کو جو اس نے پہلے سے کوئی ویلیو سیکھی ہیں اس کے اندر شامل کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کریکٹرائزیشن. کریکٹرائزیشن ہائیسٹ لیول ہے, تو اس میں کوئی بھی بندہ کسی بھی اس طرح کی ویلیو کو اپنے بیہیویئر کا پرماننٹ پارٹ بنا لیتا ہے. یہ کریکٹرائزیشن ہے, یہ ہائیسٹ لیول ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا جو ڈومین ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین ہے, ایلزبتھ سمپسن نے دیا. اب اس کے 7 سب لیول ہیں, پرسیپشن, سیٹ, گائیڈڈ ریسپانس, میکانزم, کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن. اب دیکھیں, آپ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم کہ ایک بچہ ہے, اس کو ہم نے سائیکلنگ موٹر بائک سکھانی ہے. بچے سے پوچھیں گے پرسیپشن, کیا وہ سیکھنا چاہتا ہے؟ یس, سیکھنا چاہتا ہے. ابھی اس کو سکھائیں, ابھی چلیں, آپ بائک سیکھنا چاہتے ہیں, یہ فزیکل سکل سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے. اس کا لویسٹ لیول پرسیپشن ہے, ہائیسٹ اوریجنیشن ہے. بائک سیکھنا چاہتے ہیں, یس. سیٹ دوسرا نمبر پہ, کس وقت؟ ابھی, بعد میں, ابھی سیکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے سیٹ. تیسرے نمبر پہ گائیڈڈ ریسپانس, اب بائک پہ آپ پیچھے بیٹھیں گے, اس بچے کو آگے بٹھا کے اسے بائک ڈرائیو کرائیں گے, یہ ہے گائیڈڈ ریسپانس. اب آپ نے پہلے بائک کو پکڑا, آپ اس ساری باتیں سمجھاتے ہیں, تو جو آپ نے باتیں اس کو سکھائیں بچہ ان کو سمجھ لیتا ہے, اڈاپٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو اپنے اس کا ڈیلی جو جیسے ہی وہ بائک پہ بیٹھتا ہے وہ ساری باتیں اس کے مائنڈ میں فوراً آ جاتی ہیں, اور وہ ان باتوں کو یاد کر کے آگے چلتا ہے. میکانزم, ٹھیک ہے. کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, اب وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر اسکلفلی موٹر سائیکل چلا لیتا ہے. اڈاپٹیشن, اڈاپٹیشن کیا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو اسپیشل سرکمسٹینس, یعنی یس دیکھیں آپ نے اس کو کسی پلے گراؤنڈ میں بائک سکھائی تھی, اب وہ روڈ پہ بھی بائک چلا لیتا ہے, یہ اڈاپٹیشن ہے. اوریجنیشن, آپ نے ایک چیز اس کو نہیں سکھائی وہ بھی وہ کر لیتا ہے, ون ویلنگ اس نے جا کے سٹارٹ کر دی, یہ اوریجنیشن ہے, ٹھیک ہے. نیو موومنٹ پیٹرن سیکھ لینا. تو سب سے پہلے پرسیپشن, ایبلٹی ٹو یوز سینسری کیوز ٹو گائیڈ موٹر ایکٹیویٹی. لویسٹ لیول ہے کہ وہ اپنے موٹر ایکٹیویٹی میں وہ اپنے سینسز کو یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. ریڈی ہوتا ہے, سینسز کو یوز کرتا ہے. سیٹ, ریڈینیس ٹو ایکٹ, اس میں بچہ پریپیئرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کام یہ بھی سیکھنا چاہتا ہے. گائیڈڈ ریسپانس, اس میں ارلی ایکوزیشن ہے, جس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی ہے, امیٹیشن ہوتی ہے, جس میں لرنرز جو سکلز ہے وہ کسی ٹیچر کی گائیڈنس میں سیکھتا ہے. تو
تو یہ گائیڈڈ رسپانس ہو گیا. میکنزم، اب ایبلٹی ٹو کنورٹ لرن رسپانسز انٹو ہیبیچول ایکشن ود پروفیشنسی اینڈ کانفیڈنس. یہ انٹرمیڈیٹ سٹیج ہوتی ہے، اس میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ ان کو کرنا جان لیتا ہے، کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن اسکلفلی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کمپلیکس اوورٹ رسپانس، اس میں وہ اسکلفلی بالکل مطلب صحیح بائک چلا لیتا ہے جیسے کوئی چلائی جاتی ہے جیسے بائک. تو ایبلٹی ٹو اسکلفلی پرفارم دا کمپلیکس لرننگ موومنٹ، پرفارمنس ود آؤٹ ہیزیٹیشن اینڈ ود ایکسپرٹیز، بغیر اس کے ہیزیٹیشن کے، ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے اس طرح کی پرفارمنس دینا بچہ شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اڈاپٹیشن ہے کہ اسکلز جو لرن کی جاتی ہیں وہ ایک جگہ پہ بچوں کو سکھایا گیا کسی پلے گراؤنڈ کے اندر، لیکن اب وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا کسی بھی جگہ پہ. دا اسکل آر لرن ٹو سچ ایکسٹینٹ دیٹ اسٹوڈنٹ کین اڈاپٹ دیم ٹو کیٹر فار اسپیشل سرکمسٹانسز. وہ کسی اور جگہ پہ بھی ان چیزوں کو بچہ یوز کرنا سیکھ لیتا ہے. تو یہ اڈاپٹیشن ہو گئی. اچھا، آخر پہ آتا ہے اوریجنیشن. ٹھیک ہے. اوریجنیشن میں وہ نیو موومنٹ پیٹرن، یعنی وہ چیز جو آپ نے اس کو نہیں سکھائی وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اوریجنیشن ہے. تو یہ اس کے لیولز ہیں 7. پرسیپشن سب سے لویسٹ ہے، اوریجنیشن سب سے ہائیسٹ ہے. بلوم ٹیکسانومی کو ہم کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں؟ کریکولم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں پھر ہم انہی کو اسیس کرتے ہیں نا بعد میں، یہ والے. ٹھیک ہے، نالج سے لے کر ایویلویشن تک. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کریکولم کو بنانے کے لیے، لیسن پلان بنانے کے لیے، اسیسمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، انسٹرکشن کو بہتر کرنے کے لیے، سوالات جو ہے آبجیکٹیو کے اکارڈنگ ڈیزائن کرنے کے لیے، انکوائری بیسڈ ٹیچنگ لرننگ کے لیے، بچوں کی ڈفرینسیشن کے لیے کہ کون سا بچہ، کس بچے کی کون سی سکلز زیادہ ہیں، اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ بلوم ٹیکسانومی کو یوز کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو کوگنیٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین ہے، یہ دونوں ایویلویٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر افیکٹو ڈومین جو ہے یہ ایویلویٹ نہیں کیا جاتا. کوگنیٹیو ڈومین جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے انڈرسٹینڈنگ سے، سائیکو موٹر پرفارمنس سے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جتنے بھی ہیں یہ سارے بلوم ٹیکسانومی کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں بورڈ، پیک، بائس، نیاس، یہ سارے کے سارے بلوم ٹیکسانومی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سولو ٹیکسانومی. بگز اینڈ کالج نے 1982 میں ایک ٹیکسانومی، سیکنڈ ٹیکسانومی دی. اس کا نام انہوں نے سولو رکھا، اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز. سولو ٹیکسانومی بھی ایک ماڈل ہے جس کے 5 لیولز ہیں. جب یہ سٹارٹ میں دی گئی نا تو اس کے 4 ماڈل تھے. شروع میں جب یہ سولو ٹیکسانومی دی گئی، یہ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرتی ہے. ٹھیک ہے، سولو کیا کرتی ہے؟ بچے کی پرفارمنس کو، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیک کرتی ہے کس چیز کو؟ بچے کی پرفارمنس کو میئر کرتی ہے. تو سولو ٹیکسانومی جو ہے اس کے شروع میں 1982 میں 4 جو ہے وہ اس کے لیول تھے. ایویلویٹنگ دا کوالٹی آف لرننگ، یہ بگز اینڈ کالج کی کتاب تھی. 1982 میں انہوں نے 4 لیول بتایا تھا، یہ بگز ہیں، یہ کالج. تو یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. پھر 1999 میں اس میں ایک اور لیول کا ریوائزڈ سولو ٹیکسانومی میں ایک لیول کا اضافہ کیا گیا، وہ تھا پری اسٹرکچرل. ٹھیک ہے، تو پری اسٹرکچرل سولو ٹیکسانومی میں یونی اسٹرکچرل جو ہے وہ 17%. پہلے جب ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جب یہ سولو یوز کی جاتی تو 17% یونی اسٹرکچرل لیول تھا، 66 ملٹی اسٹرکچرل تھا اور 17 ریلیشنل تھا. اب نہیں کیا جاتا. تو سولو از یوز ٹو چیک پرفارمنس آف لرنرز. ٹھیک ہے، یہ ہیں اس کے لیول. یہ پہلے 3 سرفیس کیٹیگری میں ہیں. اگر آپ پری کو نکال دیں تو پہلے دونوں سرفیس میں ہیں اور آخری دونوں جو ہے وہ ڈیپ ہیں. یعنی جو انیشیلی دی گئی تھی سولو تو اس میں یونی اور ملٹی اسٹرکچرل سرفیس کیٹیگری میں تھے، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ڈیپ میں تھے. لیکن اب جو ریوائز سولو ہے 1999 کی، تو اس میں جو ہے وہ یہ پری اسٹرکچرل بھی سرفیس کیٹیگری میں آتا ہے. اب پری اسٹرکچرل لیول کیا ہے؟ ایسا اسٹرکچر ہے جس میں بچہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بالکل زیرو انفارمیشن رکھتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. مثال کے طور پر پاکستان کب بنا، وہ کہے گا کب بنا. آپ کہیں گے آپ کے بابا کا نام کیا ہے، وہ کہے گا بابا کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، پری اسٹرکچرل. دوسرے نمبر پہ آتا ہے یونی اسٹرکچرل. وہ کسی بھی سوال کا صرف ایک اسپیکٹ اس کو پتہ ہے، صرف سنگل ٹاپک، سنگل اسپیکٹ اس کو پتہ ہے، بس ایک سے زیادہ اسپیکٹ اس کو نہیں پتہ. مثال کے طور پر بچے کس چیز کے ذریعے سنتے ہیں؟ کانوں سے، بس اس کو اتنا ہی پتہ ہے. اس کو نہیں پتہ کہ کانوں سے انفارمیشن دماغ تک جاتی ہے، دماغ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں پتہ.
بس اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں. ملٹی اسٹرکچرل، اب اس میں اس کو ایک ہی سوال کی، ایک ہی بات کی ایک سے زیادہ اسپیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو آپس میں جوڑ نہیں پاتا، ربط نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر آپ نے کل سارا دن کیا کیا، بچہ کہے گا میں صبح اٹھا، پھر میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا، صبح اٹھ کے ناشتہ بھی کیا تھا، شام کو عصر کے ٹائم ہم کھیلنے چلے گئے، اور دوپہر کے وقت میرے ماموں آ گئے تھے. اب دیکھیں بتا تو رہا ہے لیکن سیکوینس نہیں ہے، انٹیگریشن نہیں ہے. تو اس میں بچہ ایک ہی سوال کو مختلف وے سے، مختلف اسپیکٹ سے بیان کرتا ہے، بٹ ان کا آپس میں لنک نہیں ہوتا. یہ تھی سرفیس کیٹیگری. اب ہے ریلیشنل، ڈیپ کیٹیگری میں آ جائیں. تو اس میں بچہ ایک سے زیادہ اسپیکٹ بتا بھی سکتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑتا بھی ہے. اب کہ جی میں صبح اٹھا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ چلے گئے اپنے کھیتوں میں چلے گئے، پھر واپس ہے دوپہر کا کھانا کھایا، میرے ماموں آ گئے، عصر ٹائم ہم کھیلنے چلے گئے. اب یہ دیکھیں ایک سیکوینس میں، ریلیشن میں ساری اسپیکٹس بتا رہا ہے انٹیگریٹڈ فارم میں. تو یہ ہے ریلیشنل لیول ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سمجھتا بھی ہے، ان کو ریلیٹ بھی کر لیتا ہے. ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا نا مین تھیم نکالنا، مقصد مفہوم سمجھا دینا یا سمجھ آ جانا یا بتا دینا، یہ ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں فوٹو سینتھسس کا پروسیس کیوں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. اب کہ پودے خوراک کیسے تیار کرتے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے، نہیں، بلکہ پودوں کا ہماری زندگی میں جو کردار ہے نا وہ بتانے کے لیے کہ ہمارے لیے پودے خوراک تیار کرتے ہیں. اب یہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ایبلٹی ٹو جنرلائز اپلائڈ آلریڈی گینڈ انٹیگریٹڈ نالج ان نیو سچویشن. تو اس میں بچے نیو آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں، وہ اس سمجھی ہوئی بات سے اپنی ایک سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ. تو یہ جو ہے وہ سولو ٹیکسونومی تھی. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ سولو جو ہے اس سے ہم بچے کی کوگنیٹیو ایبلٹیز دیکھ سکتے ہیں، بچے کی انڈرسٹینڈنگ اور پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں. سولو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی بھی ٹاپک کو کتنا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. بلوم ورسز سولو، یہ اس کو آپ سکپ کر دیں، یہ ایک انٹرویو کا کویسچن ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.